السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خبر کو معرفہ کرنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ عام طور پہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، جیسے اللہ غفور، اللہ غفور۔ اگر ہم نے اس کو یہ کہنا ہو کہ اللہ وہی تو غفور ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس سے ملتا جلتا کوئی ضمیر ہوگی وہ ان دونوں کے مبتدا اور خبر کے درمیان میں لے آئیں گے، اور جو خبر ہوگی اس کے اوپر الف لام لگا دیں گے۔ تو پہلے ہم اس کے اوپر الف لام لگاتے ہیں، یہ بن جائے گا الغفور، الغفور، اور اللہ تعالیٰ کا نام ویسے رہے گا اللہ۔ اب درمیان میں ہم ایک ضمیر لے کے آئیں گے، تو وہ ضمیر اس کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا ہوگی۔ اللہ ہول، یہ ختم ہو جائے گا، اللہ ہول غفور، اللہ ہول غفور۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم خبر کو معرفہ بناتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھے ہوگا اللہ هو الحی القیوم، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو بیسیکلی کیا تھا یہ؟ اللہ حی قیوم، حی قیوم، اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے۔ اگر ہم نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ وہی تو حی اور قیوم ہے، تو کیا کریں گے؟ اللہ، اس کے بعد اس کو کر دیں گے الحی القیوم۔ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں الحی القیوم۔ اللہ الحی القیوم، اس کے درمیان میں کیا کریں گے؟ ہوا لگا دیں، اللہ هو الحی القیوم، اللہ هو الحی القیوم۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر لگانے سے وہ جو خبر ہوگی اس کو آپ معرفہ بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ الف لام لگا سکتے ہیں۔ یہ بن جائے گا اللہ هو الحی القیوم۔ یہ تو جہاں پہ اگر مبتدا اسم علم سے شروع ہو رہا ہو تو یہ تو آسان ہے، لیکن اگر کسی جگہ پہ دو ضمیر پہلے سے لگی ہوئی ہو، قرآن پاک کے اندر کافی ساری مثالیں ہیں اس کی، جیسے ہے ہم صفہاء، صفہاء، اس کا مطلب ہے ہم وہ، اور صفہاء کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، وہ بے وقوف ہیں۔ اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ وہی تو بے وقوف ہیں، تو کیا کریں گے؟ ہم نے اس کو معرفہ کر دینا ہے الصفہاء، الصفہاء، صفہاء، کیونکہ الف لام لگنے سے ایک پیش ختم ہو جاتی ہے، الصفہاء، اور یہ ہم اسی کی طرح اسے رہے گا۔ اب اس ہم کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں ہمیں ایک اور ضمیر لانی پڑے گی تاکہ ہم اس کو کہہ سکیں وہی تو بے وقوف ہیں، ہم الصفہاء۔ یہ بن جائے گا ہم الصفہاء، ہم الصفہاء، ہم صفہاء سے مختلف ہے، ہم صفہاء وہ بے وقوف ہیں، ہم الصفہاء وہی تو بے وقوف ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ بعض اوقات ہمیں جو خبر بعض اوقات معرفہ کرنی پڑتی ہے، یہ اس کا معرفہ بنانے کا طریقہ ہے۔ ہم کہیں گے وہی تو بے وقوف ہیں الصفہاء، اس کے اور اس کی مبتدا کے درمیان میں اور خبر کے درمیان میں ہمیں ایک اور ضمیر لے آئیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا اولئک مفلحون،
مفلحون، یہ اس کا مبتدا ہے، وہ مفلحون اس کی خبر کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم کہنا چاہیں کہ بس وہی تو کامیاب ہونے والے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے، المفلحون، المفلحون۔ اب ہمیں ال لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اور اس کے درمیان میں اس کی ضمیر لے کے آئیں، تو اس کی ضمیر المفلحون کی ضمیر کیا ہوگی، ہم، تو یہ بن جائے گا اولئک هم المفلحون، وہی تو ہیں، وہی تو ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اس میں حذر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کی ہم نشانیاں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کے اندر۔ اسی طرح سے ایک اور ہے، فرض کریں یہاں پہ ہے ہم مسلمون، وہی تو ہیں، ہم مسلمون، وہ اسلام والے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمون۔ اگر ہم اس کو کہنا چاہیں کہ وہی تو مسلمان ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو المسلمون کر دیں گے، المسلمون، اور اس کے درمیان میں ایک اور ہم لگا دیں گے، یہ بن جائے گا ہم المسلمون، ہم المسلمون۔ قرآن پاک کے اندر جو سورہ بقرہ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر میں کچھ آیات آپ کو دکھاؤں گا جس کے اندر یہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کہنا چاہیں مفسدون، ہم مفسدون، ہم مفسدون، مفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہی تو فسادی ہیں، تو کیا کریں گے، المفسدون، اس کے اوپر لگا دیں گے المفسدون، اس کے درمیان میں ایک اور ہم لگا دیں گے، بن جائے گا ہم المفسدون، وہی تو فساد کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے اوپر انا کا اثر دیکھنا ہو تو پھر کیا ہوگا، انا جو پہلے والا مبتدا ہوگا اس کے اوپر لگ جائے گا، یہ بن جائے گا انہم ہم المسلمون انہم ہم المفسدون۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر میں آپ کو وہ ساری آیات دکھاؤں گا، جو پہلی 5-7 آیات جو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ان کے اندر یہ والی تبدیلی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔